جی وعلیکم السلام جناب. کیا حال چال ہے بھائی صاحب؟ اب خیریت کیا؟ سے شیخ صاحب؟ جی جی خیریت. مزاج اچھے ہیں آپ کے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ یہ جی پاکستان اسلام آباد کے گاؤں سے جی. اسلام آباد کے گاؤں سے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حکم کریں، کیا حکم ہے؟ بس جی حکم تو نہیں ہے. بس سب سے پہلے تو ایک تعریض پیش کروں گا، اس کے بعد ایک اشکال ہے جی سر. وہی آپ سے عرض کروں گا. اس سلسلے جی میں سر. تھوڑی سی مدد فرما دیجیے گا. جی جی جی. اصل میں علم الکلام کا میں طالب علم ہوں. پچھلے 15 سال سے جی جی. یہی جو ہے نا علم و تحقیق کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. السلام علیکم. مختلف مسالے کے اسلامیہ سے گزر کے آیا ہوں، جی سر. اور تقریباً کوئی 2-3 ماہ سے جو ہے نا آپ کو مسلسل دیکھ رہا ہوں جی سر. یوٹیوب پہ. جی عدالت صحابہ کے خلاف، اس کے علاوہ تدوین قرآن کے خلاف، یہ دوسرا موضوع ہے آپ کا. جی سر. اور تیسرا سب سے اہم موضوع جو ہے وہ ہے آپ کا خلافت یا امامت کے، جی امامت کے حق میں، خلافت کے خلاف، جی استخلاف کے خلاف. جی جو آپ کا جو اخباری استدلال ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ بہت ہی قوی ہے. جی اور آپ یقین کریں کہ اس نے بہت جید اور دقیق الفکر جو ہے نا، جو علماء ہیں اہل سنت کے، ان کو مذبذب کر دی ہے. یعنی وہ اب الحمد للہ. متعجب ہے اس استدلال پہ. اور میں خود جو ہے نا وہ حوالے دیکھ رہا ہوں پچھلے کافی عرصہ سے، کہ جو آپ وقتاً فوقتاً جو ہے نا بیان کرتے رہتے ہیں مختلف مباحث میں، جو آپ کے ساتھ لگے رہتے ہیں، جی سوالات جو کرتے ہیں جی سر. مختلف لوگ آپ سے. بہرحال اس سلسلے میں آپ تہنیت کے حقدار ہیں کہ آپ نے پہلی الحمد للہ. مرتبہ تشیع کا موقف جو ہے نا بڑی خوبصورتی اور بہت مدلل طریقے سے، اور اس میں جو سب سے خوبصورت بات وہ یہ ہے کہ آپ اخبار کا جو ہے نا وہ سہارا لیتے ہیں، اور ایسے اخبار کا جو متواتر ہیں اہل جی سنت سر. کے ہاں. اور الحمد یہ للہ. واقعی بڑا زبردست کام ہے. یہ تو طرف ایک طرف یہ سارا معاملہ ہو گیا. اب آ جائیں بنیادی اشکال کی طرف. آپ بعض اوقات کلام پہ بھی جو ہے نا بحث کرتے رہتے ہیں اکثر خدا کے جی وجود کے بارے میں، لیکن اس وقت جو جی بنیادی مسئلہ ہے میرے پیش نظر، جو جی مجھ سے اکثر طلباء جو ہے نا، جو بالخصوص پاکستان میں جو خواتین ہیں، جو طالبات ہیں مختلف جی یونیورسٹیز کی، کالجز کی، تو آپ شاید اس قضیے سے واقف نہیں ہوں گے. پاکستان میں اس وقت الحاد جو ہے نا، الحاد بالخصوص، اور میرا الحاد سے جو مقصد ہے وہ دہریت ہے، ایتھیزم جس کو ہم کہتے ہیں. جی تو اس سے سابقہ جو ہے نا ہمارا پڑ رہا ہے. تو اب اس میں جو بنیادی جو اشکال ہے، جو میرا بھی اس سلسلے میں ہے، اور میری جو مجھ سے متعلق لوگ ہیں ان کا بھی ہے، کہ نبوت اپنی یعنی فی نفسی ہی تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن جہاں تک بات رسالت کی ہے، تو کیا رسالت ممکن ہے؟ مطلب یعنی مجھے اخبار سے کوئی لینا دینا، ایمان کے علاوہ اس کا کوئی عقلی استدلال بھی آپ کے پاس ہے؟ کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جی آپ مجھے تھوڑا سا اس کو جی جی مکمل بسم اللہ. کرنے دیں. جی اللہ یاری صاحب، دیکھیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. جی وہ ہمارے سامنے ہیں، جن میں جی سب سے معروف مسیلمہ ابن حبیب ہیں، طلحہ ابن خوائلد ہیں، اور اس کے علاوہ یمن والے اسود انسی بھی ہیں. ایک اور جو لڑکا تھا، غالباً ان کا نام تھا صاف ابن سیاد یا صاف ابن سعید. اور اس کے علاوہ ایک خاتون کا نام بھی لیا جاتا ہے، وہ سجا ابن بنت حارث، سجا جی بنت سر. حارث، جو غالباً تمیم بنو تمیم سے تھی، جو یا مسیلمہ کی پھر اہلیہ بھی بنی، اور بعد میں انہوں نے 2 نمازیں بھی ان کے مہر میں معاف کروا دی اپنے امتیوں کو. اور جی مسیلمہ کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ وہ اکثر و بیشتر اپنے آپ کو شریک نبوت بھی سمجھتے تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ بہتر واقف ہوں گے اس امر سے.
تو یہ وہ تمام اشکالات ہیں جن کی بنیاد تو ایک ہی ہے کہ ان میں سے کس طرح یعنی ہم استدلال قائم کر سکتے آج کے اس زمانے میں کہ ان میں سے جو برحق نبی ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس زمانے میں، اور اس کا آپ نے صرف جو ہے نا محدود رہنا ہے استدلال، عقلی استدلال کی طرف. یعنی ایک تو ایمان ہے نا، ایک تو تیقن ہے، وہ تو ہے ہی نا، اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے. تیقن اگر کوئی مان لیتا ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، اس پہ تو اطاعت واجب ہو جاتی ہے. لیکن ایک شخص جو الحاد اختیار کر چکا ہے، ایک شخص جو مذہب سے دور ہو چکا ہے اور اس کے بعد وہ مذہب سے متاثر ہے اور مذہب میں واپس آنا چاہتا ہے، لیکن اس کا رسالت پہ یہ اشکال ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے ایمان نہیں رکھنا، مجھے دلیل چاہیے، مجھے استدلال چاہیے. اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ یقیناً مانتا ہے، یقیناً مانتا ہے. دیکھیں نبوت تک بات اگر پہنچ گئی ہے تو پھر تو خدا کا ماننا بات آپ کہہ رہے ہیں ملحد ہے. ملحد عام طور پر اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کو بھی نہیں مانتا نا. تو آپ اس شخص کی بات کر رہے ہیں جو اللہ کو مانتا ہے. میری بات سنیں، آپ اس میں ایک تھوڑی سی جو ہے نا میں وضاحت کر دوں. ملحد عموماً جو اس وقت جو اصطلاح رائج ہے پاکستان میں وہ تو واقعی اسی کے لیے جس کو ہم ایتھسٹ کہتے ہیں عام اصطلاح میں. لیکن الحاد یا جو میرے پیش نظر ہے ایک ایسا شخص جو خدا کو تو مانتا ہے اور نبوت اور وحی اور الہام پہ بھی، جو صوفیانہ الہام ہے اس پہ بھی یقین رکھتا ہے، لیکن رسالت کے معاملے میں وہ شش و پنج کا شکار ہے اور اس میں وہ تیقن جو ہے نا اس کو وہ یعنی کہ وہ رسوخ نہیں حاصل ہو رہا، علمی منطقی مطلب عقلی جو ہے نا وہ رسوخ اس کو حاصل نہیں ہو رہا. وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ کس طرح بہت سارے لوگوں میں سے کسی ایک کو اس طرح اس پر یقین رکھنا کہ وہ سچا ہے اور باقی چار لوگ جو ہے نا وہ کذاب ہیں. یہ بنیادی اشکال یہی ہے. باقی یہ ہے کہ وہ جو مباتیات ہیں، خدا کو ماننا، خدا کی طرف سے الہام کو ماننا، ان تمام مبادیات پہ تو وہ یقین رکھتا ہے. اور الہاد سے جو میرے پیش نظر الہاد ہے، جس سے میں واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ الہاد ہے کہ جو مذہب سے کنارہ کشی ہے. یعنی خدا پر یقین رکھنا، خدا کی طرف سے جو مخاطبہ ہے اس پر یقین رکھنا، یہ تمام معاملات بالکل درست ہے. اس میں کوئی جو ہے نا یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ اس کو کسی اجازت دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ایک شخص اللہ کو مانتا ہے، اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے اور وہ حکیم ہے اور وہ علیم ہے اور وہ بڑا قادر ہے، تو یہ بھی مانتا ہوگا کہ اس نے اس دنیا کو عبث کے لیے خلق نہیں کیا، کیونکہ یہ حکمت کے خلاف ہے کہ اتنی بڑی آپ خلق کر دیں اور اس میں اتنے حکمت کے ساتھ خلق کر دیں. آپ ذرہ ذرے کو دیکھیں، ایک چونٹی کو دیکھیں، انسان کے دیکھیں، انسان کے بال کو دیکھیں، انسان کے ناخن کو دیکھیں، عقل حیران رہ جاتا ہے. یعنی عقل مبہوت رہ جاتا ہے. مطلب ایک مٹی ہے، ایک مٹی سے آپ پودینہ بھی نکلتا ہے، مٹی سے اللہ کو بلا کرے سلانٹرو پہ، ہم سلانٹرو کا آپ کیا کہتے ہیں؟ سلانٹرو کو اردو میں مختلف سبزیاں نکلتے ہیں، ٹماٹر نکلتا ہے، گوبھی نکلتا ہے. وہ ایک ہی مٹی ہے. کیا سسٹم بنایا ہے بھائی کہ ایک ہی مٹی سے، ٹھیک ہے نا، کیا چیزیں، کیا رنگ برنگ پھول نکلتے ہیں، کھانے کی چیزیں نکلتے ہیں، اور ہر ایک کا ٹیسٹ مختلف ہے، ہر ایک کا بو مختلف ہے، ہر ایک کی خواص مختلف ہے، ٹھیک ہے نا. اور حیوانات پیدا کیے ہیں، اتنی چیزیں جو ہر طرح انسان کا عقل مبہوت رہ جاتا ہے. انسان بیان نہیں کر سکتا کہ کتنی عظمت ہے خالق کی خلقت میں، خالق کی حکمت میں، خالق کی ظرافت کاری میں، جلت عظمتو. تو یہ اس نے عبث خلق نہیں کیا. اب اس نے انسان کو خلق کیا ہے، اس کا انسان کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے، وہ اپنے آپ کو انسان کے لیے اس نے کیا، کیسے معرفی کیا، انسان سے وہ کیا چاہتا ہے، انسان کے بعد کیا زندگی کے بعد بھی دوسری زندگی ہے، موت کے بعد یا نہیں ہے، اس کی کیا رہنمائی ہے. تو لازمی بات ہے، یہ کوئی محال نہیں ہے کہ یہ خالق، یہ جس نے یہ پوری دنیا کو خلق کیا ہے، اس کی کچھ باتیں ہوں، اس کا کوئی ایک میسج ہو. دوسرے حیوانات کے مقابلے میں کہ دوسرے حیوانات کو اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دیا ہے، گفتار نہیں دیا ہے، نطق نہیں دیا، انسان کو دیا ہے.
تو اس انسان سے اس کی اگر کوئی بات ہو تو یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے. یعنی میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ نبوت کی بات کر رہا ہوں، نبوت عامہ کی بات کر رہا ہوں. کہ اللہ اگر میسج بھیج دے کہ اے انسان، میں کون ہوں؟ میں خالق ہوں، میرے صفات یہ ہیں، میں نے تجھے پیدا کیا ہے اور میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ تو زندگی میں یہ کام کر، یہ کام نہ کر. اگر تم یہ کام کرو گے تو میں تجھ سے راضی رہوں گا، میں زمین و آسمان کا بادشاہ میں ہوں، میں تجھے بہت ہی سعادت دوں گا. اور اگر تو نے یہ کام نہیں کیے تو میں تجھ سے پھر غضب کروں گا. تو میں نے یہ دنیا کو عبث نہیں بنایا. تو اگر یہ خالق ہستی، اگر اس کا کوئی اس طرح کا کوئی منصوبہ ہو، اس طرح کا اس کا کوئی سیٹنگ ہو کہ اس کے میسج بھیج دے انسانوں، یہ کوئی ناممکن بات نہیں، انہونی بات نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات آپ کو؟ نبوت جی سمجھ رہا ہوں، لیکن اب اگر مجھے تھوڑا سا اگر بسم اللہ بسم اللہ. میں تھوڑا سا آپ کو دیکھیں، اب آپ جو جس چیز کی وضاحت آپ فرما رہے ہیں اس پہ تو کوئی کلام نہیں ہے، وہ تو واضح ہو چکا، یعنی وہ محال بھی نہیں ہے. دیکھیں مجھے صرف چند سیکنڈز دے دیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ وضاحت فرما رہے ہیں مخاطبہ کی، اس پہ تو کوئی کلام نہیں. مخاطبہ تو ہو سکتا ہے، خدا جس سے چاہے کلام کر سکتا ہے، جب چاہے کلام کر سکتا ہے. اس کی اہلیت طے کرنا بھی خدا کا معاملہ ہے. جس طرح اکثر جو ہے نا ائمہ کا جو تعین ہے وہ آپ عقیدہ ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے، وہ کوئی شورا یا کوئی جمہوریت یا ڈیموکریسی یا اس طرح کی کوئی اور کریسی نہیں ہے، کوئی لابی نہیں بیٹھی ہوئی کہ جو اس طرح کی وہ تعین کرتی ہے. مخاطبے میں کوئی کلام نہیں ہے. کلام کسب و صداقت کی تصدیق میں ہے کہ اس کی تصدیق کے کوئی عقلی ذرائع بھی ہیں یا صرف عرض کر رہا ہوں. ہے. تو اب اللہ رب العزت اپنا نبی بنا سکتا ہے، یہ کوئی ناممکن نہیں ہے. اب نبوت واقع ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، سچے نبی کون ہے یا نہیں ہے. دیکھیں، جب انسان ایک ایسی چیز ہے، انسان بخوبی جانتا ہے کہ میں اس دنیا میں رہتا ہوں، میری سعادت کس چیز میں انسان کو نہیں معلوم. میری سعادت کیا ہے؟ انسان یعنی اگر آپ نبوت کو چھوڑ دیں، رسالت کو چھوڑ دیں، انسان اپنی فکر سے بنا دینا کہ میری صلاح کس میں ہے، میری فلاح کس میں ہے، میں کیسے زندگی گزاروں جو رب مجھ سے راضی ہو. اگر اللہ کا میسج نہ ہو، اللہ کی جانب سے ہدایت نہ ہو، اگر نبوت نہ ہو، تو انسان اپنی عقل سے کبھی اس کو ڈسکور نہیں کر سکتا. وہ خالق کیسے صفات ہے، میں اس سے کیسے گفتگو کروں، میں کیسے زندگی، کیسے شادی کروں، کیسے میں پیسے کماؤں، کس طرح تاکہ اس کو پسند آ جائے. اور کون سی چیزیں اس کو بادشاہ زمین و آسمان کو پسند نہیں ہے. یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے انفارمیشن سے ملے گا، اس کے ہدایت سے ملے گا. اب جو شخص یہ انفارمیشن لے کے آئے گا تو اس کی کیا دلیل ہوگی کہ یہ صحیح ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، یہ صحیح ہوگا. جی دنیا انفارمیشن جیسے آپ کہتے ہیں نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے کیا دلائل ہیں ہمارے، کیونکہ میں بھی کہوں گا کہ میں بھی نبی ہوں. آپ کوئی بھی کہہ دے بھائی دنیا میں کم ہے بھائی نبوت کے ادعا کرنے والے لوگ، آپ کی اطاعت کریں، آپ کو پیسے بھی دیتے ہیں، آپ کی عزت کریں، اس سے زیادہ تو کیا چاہیے؟ پرانی لوگ اس کا ادعا تو کریں گے. تو لازمی بات ہے میرے محترم ناظرین، پہلی بات یہ ہے کہ نبی میں عصمت ہونی چاہیے، عصمت ہونی چاہیے. اگر ایک شخص اللہ کی جانب سے ٹیچر بن کے آیا، گائیڈ بن کے آیا کہ آپ اس کی طرح عمل بچا لائیں اور اس کے ہر کلام پہ اعتماد کریں، اس کا مطلب یہ کہ وہ معصوم ہونا چاہیے. اگر وہ معصوم نہیں ہے، وہ جھوٹ کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، معصوم کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بھی کہہ سکتا ہے، وہ باطل بھی کہہ سکتا ہے، وہ خطا بھی کر سکتا ہے، وہ گناہ بھی کر سکتا ہے. تو اس کا پرابلم یہ ہوگا کہ اگر ہم اس کی اتباع کریں گے تو غرض فوت ہو جائے گا. غرض یہ تھا کہ ہم اس کی اتباع کریں، اللہ کی رضا مل جائے. اب وہ اس نے غلط کام کیے، اس کے اتباع کریں گے تو وہ تو اللہ کا غضب آ جائے گا. غرض یہ تھا کہ وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے. اب وہ آدمی کچھ باتیں بھول گیا کیونکہ وہ بھائی معصوم ہی نہیں ہے، یا کچھ باتیں اس نے اپنے سے ملا دی، اس میں جھوٹی باتیں شریعت میں داخل کر دی. ٹھیک ہے نا. تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو معصوم ہونے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر شخص جو ادعا کرتا ہے تو اس میں سے بہت سارے لوگ نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب عصمت کا شرط آ جاتا ہے نا تو اس میں سے بہت سارے لوگ نکل جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے انہوں نے غلطیاں کی ہیں. ٹھیک ہے نا. نبی اگر نبوت کا ادعا کرتا ہے مثلا، وہ غیر معصوم ہے. وہ ہم اس کو بچپن سے جانتے ہیں، یہ تو وہی تو تھا اپنی ماں کو گالی دیتا تھا، یہ وہی تو تھا بھائی چوری کرتا تھا پرچون سے. ٹھیک ہے نا. جب اس کے احوال کو دیکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے یہ غیر معصوم ہے. تو عصمت کا جو شرط آ جاتا ہے اس میں کذابین نکل جاتے ہیں. اس کے بعد جو دوسری شرط ہے معجزہ ہے، اعجاز ہے.
کہ وہ ایک ایسی چیز لا کے آئے، دیکھیں کیونکہ وہ اس کا ادعا یہ ہے کہ خالق کون نے مجھے بھیجا ہے، اس کے پاس ایک ایسی نشانی ہونی چاہیے کہ خالق کون اس کی تصدیق کر رہا ہے، اس کی کیا کر رہا ہے، اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ اب وہ اس معجزہ ہو سکتا ہے وہ مردہ کو زندہ کرنا، مردہ کو کوئی انسان زندہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اب کسی اپاہج کو شفا دینا ہو، کوئی طبیب جو ہے اس کام کو نہیں کر سکتا۔ یا مثلا آپ نے کل گھر میں کیا کھانا کھایا تھا، فلانے نے کیا بولا تھا گھر میں، وہ خبر دے دے۔ یا مثلا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ایک معجزہ ان کا قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے، فرماتا ہے فَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تو بہت تھے اس زمانے میں، آج تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اور دشمن اور منکر کم ہیں بھائی شیخ صاحب؟ نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، جب آپ مکمل کریں گے پھر مجھے نقد کرنے کی اجازت دے، میں درمیان میں نہیں بول رہا۔ ہاں دشمن کم ہے یا زیادہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اور دشمن؟ نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، آپ درست بجا فرما رہے ہیں، آپ کا استدلال دشمن ان کے بہت ہیں۔ ابھی دیکھیں آپ کے پاکستان میں کتنے زیادہ ہیں ایسے مغربی جو مشنری لوگ ہوتے ہیں، جو لوگوں کو عیسائیت کی طرف دعوت دینے کے لیے وہ خفیہ کام کرتے ہیں، اسپتالوں میں جا کر، اسپتالوں کے ذریعے چرچ والے آتے ہیں نا پاکستان میں یا ہندوستان میں یا مختلف ملکوں میں، جا کے مسلمانوں کو کرسچن بنانے، وہ کبھی کبھی بنا بھی لیتے ہیں بیچارے سادہ لوگوں کو۔ تو یہ لوگوں کے لیے تو بہت ہی آسان ہے کہ بھائی اسلام کو جھوٹا ثابت کرو۔ اسلام نے تو بہت آسان بنا دیا، کہہ دیا کہ ان کنتم فی ریب، اگر تمہیں شک ہے کہ آدمی جو ہے یہ نبی نہیں ہے، یہ آدمی نبی نہیں ہے، سیاہ سے جھوٹا ادعا کر رہا ہے، جھوٹا دنیا میں تو بہت ہے، میں بھی ادعا کروں کہ مجھے اللہ نے بھیجا، تو تم اس کے قرآن کے ایک سورے جیسا ایک سورہ لے کے آؤ۔ یہ نہیں بولا ایک صفحہ جیسے لے کے آؤ، یہ نہیں بولا کہ ایک آیت لے کے آؤ، ایک سورہ، چاہے وہ لمبا سورہ ہو یا چھوٹا سورہ ہو۔ قرآن میں جو سب سے چھوٹا سورہ ہے وہ سورہ کوثر، انا اعطیناک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دیکھیں یہ ان کے لیے تو بہت آسان ہے بھائی، ایک سورہ لے کے آتے ہیں نا۔ اور بھائی جب ابھی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو ایک چھوٹا آدمی ہوں، میں اگر کوئی چیلنج دیتا ہوں تو ادھر 100 لوگ آ جاتے ہیں، بالخصوص اگر ان کو پتہ ہو کہ وہ اپنا مدعا ثابت کر سکتے ہیں۔ جب اتنے مسلمان ہیں، مسلمان دنیا میں 2 ارب ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے اسی وقت جب انہوں نے ادعا کیا تھا نا نبوت کا، اس زمانے سے انہوں نے جنگیں شروع کر دیں، جنگیں لڑیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیسوں کا انہوں نے آفر کیا تھا کہ جتنا سونا چاندی چاہیے ہم آپ کو دے دیتے ہیں، ہمارے خداؤں کو نہ چڑھ، جس لڑکی سے بتائیں کس لڑکی سے شادی کرنی، لڑکی دیتے ہیں آپ کو، آپ بتائیں ہمیں آپ کو کیا چاہیے۔ پھر انہوں نے ستانا شروع کیا، جنگ کرنا شروع کیا، بھائی ان کے بیٹے مسلمان ہو رہے تھے، کفار بہت پریشان تھے، تو ان کے لیے تو بہت ہی آسان تھا، وہ سب اہل زبان تھے، فصیح تھے، بلیغ تھے، شاعر تھے، بھائی ایک سورہ لے کے آتا نا۔ دیکھیں ابھی جو ہے اقبال ہے، بہت ایک اچھا شاعر ہے محمد اقبال، لیکن ایسا نہیں کہ اس جیسا کوئی شعر نہیں کہہ سکتا۔ اقبال کے جو غزلیات ہیں اس سے بہتر غزلیات موجود ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ جی بالکل درست ہے۔ محسن نقوی صاحب شہید ہو گئے، ان کے غزلیات بہتر ہیں اقبال سے، اکثر بہتر ہیں۔ جی یا مرزا غالب صاحب بڑے شاعر تھے، لیکن ایسا نہیں ہے کوئی مرزا غالب جیسا، کوئی ان کا ایک غزل لے لیں ان سے، اگر آپ انعام ابھی اعلان کر دیں نا کہ جو مرزا غالب کے اس غزل جیسا ایک غزل لائے گا ہم اس کو 1 لاکھ روپے دیں گے، بھائی ہزاروں غزل آ جائیں گے اگلے دن، بڑے بڑے شعراء بیٹھے ہیں، اس سے بہتر بنا کے دیں گے آپ کو۔ تو عرض یہ ہے، یا میر انیس کے مثلا مرثیہ ہیں، بہت اچھے لکھے انہوں نے، لیکن اس طرح ممکن اس طرح نہیں ہے کہ اس جیسا کوئی اور نہیں لکھ سکتا۔ اگر آپ چیلنج دے دیں نا اس سے بہتر لکھنے والے لکھ دیں گے۔ اللہ کے میر انیس بہت بڑا شاعر ہے، میر تقی میر بڑے شاعر ہیں، ان کی شاعری ان کی صلاحیت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان جیسا اگر لوگ کوشش کریں ان سے بہتر بھی بہت سارے لوگ لکھ سکتے ہیں۔ تو جب قرآن مجید نے چیلنج دیا، آج تک قرآن مجید کے ایک سورے جیسا کوئی نہیں لا سکا۔ بھائی اگر یہ بشر کا کلام ہوتا نا، میں اور آپ گفتگو کرتے ہیں اردو میں، عربی زبان میں بولنے والے بہت ہیں، لوگ لے کے آتے بھائی قرآن جیسے ہزاروں قرآن لکھتے ہیں، لیکن کوئی نہیں لایا۔ یہ تو بہت آسان ہے، مسلمان کو شرمندہ کرو، سب آ جاؤ مسلمان، کرسچن بن جاؤ، ایتھیسٹ بن جاؤ، جو بھی یہودی بناؤ مسلمانوں کو، ٹھیک ہے؟ تو نہیں لا سکے۔ اعجاز کس کو بولتے ہیں؟ اعجاز وہ اس کو بولتے ہیں کہ دوسرے انسان کو عاجز کر دے، آپ اس جیسا کام نہ بجا لا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا
وہ پھینکا نا, لاٹھی پھینکی ہے, لاٹھی کس میں تبدیل ہوا ہے؟ اژدہا میں تبدیل ہوئی ہے. اب یہ نہ جادو سے بنتا ہے, نہ منتر سے بنتا ہے, نہ کسی چیز سے نہیں بنتا. تو یہ سب عاجز ہو گئے, فرعون اس کی بادشاہت سب عاجز ہو گئے کہ اس جیسا ہم عمل نہیں لا سکتے. یہ نشانی اللہ کی جانب سے کیا ہے, سچ, یہ آدمی جھوٹا نہیں ہے. اور سب سے پہلے کس نے ایمان لایا؟ خود جادوگروں. تو پہلی بات یہ ہے عصمت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں کوئی غلطی نہیں ہے, نبوت سے پہلے نبوت کے بعد کوئی خطا نہیں ہے, کوئی جھوٹ نہیں ہے. اما اس کے دشمن ان کو امین بولتے تھے. دوسری بات, اور ایک صادق امین, انہوں نے اسراء میں ان کو پیسے بھی نہیں ملے نا, انہوں نے جو ادعا کیا انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا. پھر ان کے پاس جو اعجاز تھے اس زمانے میں, اور یہ اعجاز ان کا زندہ ابھی تک جاری ہے, اور ابھی تک ان کے اعجاز ہم دیکھتے ہیں. اور بعض ایسے اعجاز ہیں نا قرآن کے ساتھ, ان کے جو انہوں نے جو شریعت لائی ہے وہ اعجاز ہے. شریعت, احکام شریعت میں اگر انسان مثلا نکاح کے احکام میں, طلاق کے احکام میں انسان سوچے کہ کس میں کتنا اس میں دقت ہے, کتنی باریکیاں ہیں, انسان کو پتہ چل جاتا ہے یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے اس طرح لانا, کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد ہی ایک ایسا قانون لائے کہ اس کو جو سب معاشرے کے لیے بہترین قانون ہے اس کو چینج بھی نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے جو نماز لایا, نماز پڑھنے کا طریقہ, جو لوگ عبادت کرتے ہیں نا, اللہ دور تو نہیں ہے بھائی آنکھ کھول دو, اللہ کی عظمت کو دیکھو. آپ نماز پڑھے ہیں, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدیہ لایا, اللہ تعالیٰ نے شب معراج ان کو نماز دی ہے. یہ نماز اعجاز نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو غیب کا دروازہ انسان کے لیے کھلتا ہے. انسان نماز پڑھتا ہے, اس کو بخوبی پتہ چل جاتا ہے کہ میرے سامنے غیب کا ایک راستہ کھل گیا ہے. اس کو مومن کو, مجھے نہیں معلوم لوگ دوسرے کیسے نماز پڑھتے ہیں, اللہ نہیں, ہر ایک معنوی حالات مختلف ہوتے ہیں. لیکن اگر انسان خلوص کے ساتھ نماز پڑھے, پاکیزہ کپڑے کے ساتھ, طہارت کے ساتھ نماز پڑھے, اللہ کے سامنے کھڑا, سورہ حون پڑھے, سورہ انا انزلنا پڑھے, رکوع کرے, سجود کرے خلوص کے ساتھ, تو یہ تو پتہ چل جاتا ہے. یہ گفتگو کا جو انداز ہے, یہ اللہ, یہ کسی بشر کا کام نہیں ہے, یہ شریعت جو ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. تو بہرحال اعجاز ہمارے بہت ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کے جو اعجاز ہیں, جو مزارات میں ظاہر ہوتے ہیں, حضرت امام رضا علیہ السلام کے مزار اقدس میں, حضرت امام حسین علیہ السلام کے مزار اقدس میں, نجف اشرف میں, ادھر آپ دیکھیں نا یوٹیوب میں, دیکھیں کہ کتنے وہاں پہ معجزات ہوتے ہیں, کہ اندھا وہاں پہ شفا پاتا ہے, اپاہج وہاں پہ شفا پاتا ہے, شل وہاں پہ شفا پاتا ہے, جس عورت کی اولاد نہیں ہوتی اس کو وہاں پہ جاتا ہے, وہ صاحب اولاد بن جاتا ہے. تو یہ سب اعجاز ہیں, کیونکہ یہ کوئی بشر کا کام نہیں ہے. اوکے میرے بھائی, حکم کریں. جی شکریہ آپ کا لیاری صاحب. میں آپ کے استدلال کی تھوڑی سی تنقید کروں گا. ابھی آپ نے نبی کے 3 صفات بیان فرمائے ہیں, کہ پہلی عصمت ہے, دوسرا اعجاز ہے, اور تیسرا کلام ہے. اس پر بحث تو تبھی ہو سکتی ہے جب مخاطبہ کی عقلی ذرائع سے تصدیق ہو جائے کہ فلاں شخص کا خدا کے ساتھ مخاطبہ ہو چکا ہے, اور اب عقلی بنیاد پر ہمیں اس پر اطمینان حاصل ہو چکا, تبھی پھر اس کی عصمت زیر باس آئے گی, تبھی پھر اس کا اعجاز زیر باس آئے گا, تبھی پھر اس کے پاس جو کچھ ہے, چاہے وہ جس بھی زبان میں ہے, جیسے زرتشت ہے ایران میں, اس طرح اس کے بعد حکیم مانی تھا ایران میں, اور بہت سارے لوگ ہیں جو بزرگ ہیں, اور جو مطلب کسی حد تک پیغمبر بھی انہیں سمجھا جاتا ہے, ان کے پاس کلام بھی ہے. مقدمہ آپ کا باطل ہے, مقدمہ آپ کا باطل ہے. آپ میری گزارش سنیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مخاطبہ کی عقلی ذرائع سے تصدیق ممکن ہے, یا عقیدے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے؟ آپ یہ بتا دیں. اب اگر 3 لوگ, آپ عرض سنیں میری, پہلے میرا مقدمہ آپ تسلی سے سن لیں. 3 لوگ کھڑے ہوئے, تینوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اب ان تینوں کے مخاطبے کا دعویٰ کرتے ہیں نا, خدا سے براہ راست علم یا خبر لینے کی بات کرتے ہیں. اب ایک شخص جس کے پاس وادی النظر میں بظاہر کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا ان کی خبر کی تصدیق کر سکے, الا یہ کہ وہ تسلیم کر لے. تو اب یہ جو تسلیم و رضا ہے, اب یہ
اس کی کوئی عقلی توجیہ ہے یا صرف یہ ہے کہ ماننے کے بعد آگے پھر معاملات سیدھے ہوں گے؟ جب تک کہ ہم مانیں گے نہیں. اتنی چھوٹی سی اور اتنی صاف جو ہے نا بات ہے، اس میں کوئی جو ہے نا مطلب سمجھنے میں کوئی تردد نہیں ہے کہ مخاطبہ کی عقلی ذرائع سے تصدیق ہو سکتی ہے، یا اس میں یہ ہے کہ آپ نے عقیدہ رکھنا ہے. عقیدہ رکھیں پہلے کہ یہ فلاں خدا کا نبی ہے اور فلاں فلاں کذاب ہے. لیکن یہ بھی تو بڑا مضحکہ خیز ہے کہ آپ نے فلاں فلاں کو کیوں. اچھا میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں. میرے کسی وقت میں احمدیہ جماعت کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے. تو مرزا طاہر صاحب بہت زبردست جو ہے نا متکلم تھے، اور وہ واحد شخص تھے کہ انہوں نے جو ان کے جو دادا تھے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب، ان کی نبوت کے متعلق بہرحال انہوں نے بڑا زبردست استدلال قائم کیا ہے. اس کو ہم نہیں مانتے، باطل قرار دے سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ان کا سوال ہے کہ بھئی آپ کے پاس کیا دلائل ہیں کہ مرزا صاحب کا خدا سے مخاطبہ نہیں ہوا؟ آپ بتائیں، آپ کس بنیاد پر اس کو جھٹلاتے ہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی عقلی ذرائع ہیں تصدیق کے، یا ہم نے صرف عقیدہ ہی رکھنا ہے؟ ہم نے اس کو پہلے باندھ لینا ہے، اس کو عقد کر لینا ہے کہ جی یہ فلاں جو ہے نا 3 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، 7 لوگ ہیں، ان میں سے جو فلاں شخص ہے اس کا مخاطبہ برحق ہے، باقی سارے کذاب ہیں. پھر جو جس کا ہم مان لیں کہ اس کا مخاطبہ برحق ہے، پھر اس کے بعد اس کی عصمت پہ بھی بات ہوگی، پھر اس کے کلام پہ بھی بات ہوگی، پھر اس کے تمام معجزات یا اس کا جو بنیادی اعجاز ہے اس پہ بات ہوگی. پہلے تو یہ ہے کہ کوئی تصدیق کا اہتمام ہے استدلال کی دنیا میں، کلام کی دنیا میں. کیا آپ کے کلام میں اس طرح کا کوئی استدلال ہے؟ غلط مقدمہ باندھ رہے ہیں نا آپ، سب کا وقت بھی لے رہے ہیں. مقدمہ آپ کا بہت ہی باطل ہے میرے عزیز، میرے بھائی. اس طرح نہیں ہے، اس طرح یہ نہیں تو ہے. اب آپ جو ہے نا مقدمہ آپ کا یہ باطل ہے. آپ سن لیں، اب سن آپ لیں. جو ہے نا آپ اب آپ کہتے کے ہیں، تو سیدھی طرح آپ میری بات سنیں. آپ سن لیں یا نا، تو آپ سن لیں، یہ میں آپ کو کہیں بتا کہ دیتا عقائد ہوں. کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے، آپ سن لیں یا نا پھر بھائی، آپ یہ کہتے ہیں نا اجازت دیں، اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ سے مخاطبہ ہوا ہے، اس کا علم ہو، اس کے بعد ہم دلیل کو دیکھیں گے. بات آپ کی غلط ہے. اگر ایک شخص نے علم کی ادعا بات کیا، نہیں کر رہا. دیکھیں میرا آپ سن لیں نا آپ بھائی، میری آپ سن لیں، میری میں آپ نے سن سن لیا لیں. آپ کی بات، میں میں نے آپ یہ کی کہہ بات سن رہا لی ہے. ہوں کہ تصدیق کیسے ہوگی؟ تو سن لینا مطلب بھائی، میں ابھی میں نے بتا جی دیا، دوبارہ عرض کرتا ہوں. دیکھیں بھائی، ہم جی یہ نہیں کہتے ہیں کہ پہلے ثابت ہو جائے کہ اس کے شخص کے ساتھ اللہ سے مخاطبہ ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے پھر دلائل کو دیکھیں، یا پہلے ہم مان لیتے ہیں ایسے جھوٹ میں کہ واقعی یہ نبی ہے، پھر اس کے بعد دلائل کو دیکھیں. دیکھیں، اگر ایک شخص نے ادعا کی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبرائیل آیا، وہ تو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمیں علم ہے، یقین ہے کہ ان پہ جبرائیل آیا. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ادعا کی ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ سے خبر لانے کے ادعا کرتا ہے، اس کے لیے شرط ہے عصمت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں کوئی ایسی بات نہیں جو غلطی والی بات ہو. عصمت کے منافی کوئی ایسی بات نہیں، پہلی شرط اس میں ہے. دوسری بات ہے کہ انہوں نے ادعا کیا، اس کے ساتھ اعجاز بھی لے کر آئے، معجزات بھی لے کر آئے. تیسری بات یہ ہے کہ ان سے پہلے جو انبیاء تھے انہوں نے ان کی نشانیاں بتا دی ہیں. شیعہ حدیث میں اس کے بہت ہے، ان کی کتابوں میں بھی بہت ہے، تورات انجیل میں ان کی نشانیاں ہیں. اس زمانے میں اور زیادہ تھیں. اہل کتاب نے جو شہادتیں دی ہیں، اور وہ اہل بیت علیہ السلام نے روایت کیا. ہمارے کتب میں بہت ہے کہ اہل کتاب کے علماء آتے تھے، ایمان لاتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے تھے. تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو پیغام لے کے آیا ہے، مثلا توحید کے متعلق ان کے جو ٹیچنگز ہیں، وہ بہت ہی دقیق علمی قواعد کے مطابق ہیں. انسان کا عقل جتنا بھی آگے بڑھ جاتا ہے، ان کی جو توحید ہے، ان سے انسان کو پا جاتا ہے، انسان یعنی ڈسکور کر لیتا ہے کہ یہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد ان کی باتیں منہ بمنہ عقل کے، حکمت کے، دقیق قواعد کے بالکل موافق ہیں. تو عرض یہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ پہلے تو ہم ایسے ہی مان لیتے ہیں کہ یہ نبی ہے، پھر دیکھتے ہیں اس کے دلیل ہے یا نہیں. نہیں، ہم نہیں، نہ کسی نے نبوت کا اگر ادعا کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں بھائی اس نے واقعی نبوت کا ادعا کیا نہیں. اگر کیا ہے تو اس کا بات سچ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. معصوم ہے یا نہیں، معصوم نہیں ہے تو بات ختم ہے. اس کے بعد اس کے پاس اعجاز ہے یا نہیں، اعجاز ہے. اس کی ٹیچنگز کیسے ہیں، یہ سب باتیں. اب مرزا غلام احمد کے متعلق میں آپ بتاؤں، جب ہمیں پتہ ہی کہ اس کا سچا ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، جب صادق مصدق نے خبر دے دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے،
اہل بیت علیہ السلام نے بتا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے، 12 اماموں کے بعد اللہ کا کوئی حجت نہیں ہے، تو وہ سچ ہو ہی نہیں سکتا، پھر وہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہ پھر اس کے جو مرزا غلام احمد ہے، نہ اس کے پاس عصمت ہے، نہ اس کے پاس کوئی اعجاز تھا، نہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے. فارسی کی کتابیں اس کے غلط میں فارسی لکھی، اس سے بہتر تو ہم فارسی بولتے ہیں. اچھا اب میں میری گزارش سنیں. عرض یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ اجازت دیں، آپ کے ذہن میں مجھے نہیں معلوم کہ آپ غرض کے ساتھ یا ایمانداری کے ساتھ، غرض نہیں ہے آپ کا، ایمانداری کے ساتھ آپ کو یہ توہم ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں بھائی، ہم پہلے کسی کو مان لیں، ایسے جھوٹے مان لیں کہ وہ بھائی نبی ہے. نہیں، دلیل نہیں ہے تو کیسے مان سکتے ہیں بھائی، تصدیق کر سکتے ہیں؟ اگر کسی یہی عرض کر رہا ہوں نا، آپ میری گزارش سنیں نا، اجازت دیں بھائی صاحب، اجازت دیں. ابھی تو ہمارے پاس واضح دلائل ہیں، ایک دو جماعت عمریہ کے پاس کم دلائل ہے، شیعہ کتب میں تو بہت زیادہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول، کوئی نبی نہیں، اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ اللہ کا حجت کوئی نہیں. یہ تو طے شدہ بات ہے. ابھی تو یہ باب ہی بند ہے. لیکن اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوتے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خبر دیا کہ میرے بعد نبی آئیں گے، سب انبیاء سے عظیم تر ہے، وہ جب آ جائیں تو ان کی نصرت کرنا، ان کی تصدیق کرنا، ان کا وصی ہوگا، ان کا اہل بیت ہوگا، ان کی تم نے تصدیق کرنا. یہ بات ہمارے ذہن میں ہے. اب ایک جھوٹے آدمی نے، اگر ایک شخص نے ادعا کیا نا، اگر ایک شخص نے ادعا کیا کہ وہی نبی میں ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے، موسیٰ نے بشارت دی، یوسف علیہ السلام نے بشارت دی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بشارت دی، ہم نہ اس کو جھٹلائیں گے، نہ اس کی تصدیق کریں. ہم آ کے دیکھیں گے بھائی کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے جو نشانیاں بتائی ہیں اس شخص میں ہیں یا نہیں ہیں، یہ شخص کیسا ہے، اس کا کیریکٹر کیسا ہے، یہ فراڈی آدمی ہے یا معصوم ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر دیکھیں گے اس کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو معجزات تھے، آپ کے پاس کون سے معجزات ہیں؟ اگر ان باتوں میں فیل ہو گیا تو فیل، اگر ان باتوں میں کامیاب ہو گیا تو کامیاب ہے، تصدیق کریں گے کہ نبی ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے جو نشانیاں بتائیں وہ منہ بمنہ اس میں تھے، ان کا کردار صادقانہ معصومانہ معصوم تھے، اور انہوں نے جو معجزات لائے، عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے معجزات تھے ہمارے نبی کے پاس تھے، ان سے زیادہ بھی تھے. ابراہیم علیہ السلام کے جو معجزات تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے انبیاء کے پاس معجزات تھے سب کے سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. اس کے علاوہ بھی تھے، اس کے پاس قرآن بھی تھا، شریعت بھی ہے، اور یہ سب کے سب ان کے معجزات، ان کے خطبے، ان کا آیت کبریٰ امیر المؤمنین علیہ السلام، معجزات ابھی تک ظاہر ہوتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ الحمدللہ. جی بولیں. جی شکریہ آپ کا. دیکھیں اللہ یاری صاحب، آپ کا بنیادی استدلال جو ہے نا وہ عصمت پہ آ کے رک گیا ہے. میں تھوڑا سا آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ غیر نبی بھی معصوم ہے. اب آپ اپنے ائمہ طاہرین کو دیکھ لیں، ان میں سے تو کوئی بھی نبی نہیں ہے، نہ ان کے متعلق اس طرح کا عقیدہ پایا جاتا ہے. نبی کے لیے معصوم ہونا شرط ہے. ہم نہیں کہتے کہ عصمت انبیاء، دیکھیں غیر معصوم نبی نہیں ہو سکتا. ہم نہیں کہتے کہ معصوم کے لیے ہمیشہ نبی ہونا ضروری ہے. ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے. جی بالکل، یہ بات تو طے ہو چکی ہے. اگر ایک شخص معصوم ہے وہ جھوٹے نبوت کا ادعا بھی نہیں کرے گا کبھی، ٹھیک ہے نا؟ بالکل، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ عصمت ایک ایسی جالی ہے نا، عصمت ایسا فلٹر ہے، عصمت ایک ایسا فلٹر ہے، اس میں سے سب نکل جاتے ہیں بھائی، سوائے معصوم. جی بالکل درست ہے آپ کی بات، وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن میں ابھی تک وہیں پہ رکا ہوا ہوں. میں صرف یہی آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مخاطبہ کی عصمت، یہ تو صفات آپ بتا رہے ہیں نا، کس انفرادی صفت ہے ایک انسان کی کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، یہ انسان کی انفرادی صفت ہے. اب آپ اس کے لیے مخاطبہ کی تصدیق کا استدلال لے رہے ہیں، جو کہ میرے خیال میں قیاس مال فارق ہے. یہ آپ کا استدلال جو ہے نا وہ قیاس مال فارق ہے کلام کی روح سے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مخاطبہ کی عقلی ذرائع سے تصدیق ممکن ہے یا نہیں ہے. اعجاز عقلی دلیل ہے نا بھائی، اعجاز عقلی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے کہ اعجاز جھوٹے شخص کے ہاتھ میں جاری نہیں ہو سکتا. یہ ایک عقلی دلیل ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہر حرامی کے ہر جھوٹا آدمی اس کے ہاتھ پہ اعجاز ظاہر کرے تو پھر لازمی بات ہے کہ اعجاز ہر بس جھوٹا، میں بھی ادعا کروں، تو آپ بھی ادعا کریں، کوئی بھی فراڈی ادعا کرے، اللہ تعالیٰ کا کام یہی ہے جو جس کے مرضی پہ ہاتھ اس پہ اعجاز جاری کر دے، اعجاز جاری کرتا جائے.
اور وہ بھائی پھر تو ختم ہو جائے گا نا، پھر معجزہ جو ہے وہ نبوت کی دلیل نہیں ہوگی. میں معجزہ معجزہ کے متعلق اجازت دے. نبوت کی دلیل اعجاز تب ہوگی کہ اللہ تعالی جھوٹے کے ہاتھ پہ اعجاز جاری نہیں کر سکتا. اور یہ صرف یہ مذہب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ غلط کام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. مخالفین کے مذہب میں تو ایسا ہے نہیں. جماعت عمریہ کے مذہب میں اللہ تعالیٰ وہ کوئی ضروری نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن جہنم لے جائیں، ابلیس کو جنت لے کے جائیں، دنیا میں ہر جھوٹے کے ہاتھ میں معجزہ صادر کریں، وہ کوئی اس کے منع نہیں ہے. وہ تو جماعت اس معاملے میں میں ہاں جماعت مخالفین کے مذہب کے روح ہے اعجاز کسی بھی جی نبی کے صدق کی دلیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان جی کے ہاتھ ضروری نہیں کہ اللہ صحیح کام کرے. اللہ غلط بھی کر سکتا ہے، اللہ ظلم بھی کر سکتا ہے، کبھی بھی بجا لا سکتا ہے. وہ جو کرے جی ہم اس کہتے ہیں کبھی ہے صحیح ہے. اللہ تعالیٰ اگر ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم لے کے جائیں، ابلیس کو فرعون کو جنت لے کے، یہ کہتے ہیں یہ عدل ہے، صحیح ہے، ہم اسی کو صحیح کہیں گے. ٹھیک ہے نا. اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ غلط نہیں کر سکتا. تو اعجاز ایک عقلی دلیل ہے. جی اچھا، اب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں نا الیاری صاحب، آپ نے یہ اعجاز عقلی دلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ غیر نبی کا تو خدا کے ساتھ تو کوئی براہ راست مخاطبہ نہیں ہوا نا. تو کوئی بھی شخص جو کسی نبی کی خبر کی تصدیق کرتا ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کے پاس عقلی استدلال کیا ہے، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ اس کا تو رابطہ نہیں ہوا نا. میں نے بتا دیا نا بھائی صاحب کہ وہ ایک ایسا چیز لے کے آیا نا جو نشانی ہو اللہ کی جانب سے کہ ایک شخص سچا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید جو ہے کلام بشر ہوتا، بشر میں عقل مند لوگ بہت زیادہ ہیں، چالاک لوگ بہت زیادہ ہیں، فصیح بلیغ لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے دنیا میں اور تاریخ میں، اور وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. تو لے کے آتے نا قرآن جیسا نہیں، قرآن کے ایک چھوٹے انا اعطیناک الکوثر کے جیسا لے کے آتے نہیں لا سکے نا. او بھائی اگر اعجاز مردے کو عیسیٰ علیہ السلام قبر کی طرف زندہ کرتے ہیں، مردہ زندہ ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے قبر سے. عیسیٰ آپ یہ ہوتے نا، یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ نہیں. جو اگر وہاں پہ تھے آپ کو یہ عقیدہ ہوتا. آپ ادھر کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی سے پرندہ دیا، ایک منٹ مٹی سے پرندہ پھونک لیا، وہ ہو رہا. یہ عقیدہ یا بالمشاہدہ آپ نے یہ عقیدہ الیاری صاحب دیکھیں، میری بات سنیں، میری بات تو سنیں. لوگوں نے دیکھا ہے، میری بات کسی نے یہ بالمشاہدہ جنہوں نے دیکھا، میں ان کے منظر سے پیش کر رہا ہوں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں میری بات سنیں. جنہوں نے دیکھا، اجازت دیں شیخ صاحب آپ رکیں، میری بات تو سنیں. شیخ صاحب جنہوں نے دیکھا ان کے لیے مشاہدہ ہے. جنہوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پرندے کو مٹی سے پرندہ بنے پھونکا، وہ پرواز کر گئی ہے. ان کو تو پتا ہے یہ کام کسی بشر کا نہیں ہے. ہاں بالکل درست ہے، لیکن اس کے لیے ہے جس نے مشاہدہ کیا ہے. اجازت دیں، اب قرآن ہے، یہ بالمشاہدہ ہم دیکھ رہے ہیں. انا اعطیناک الکوثر لے کے آؤ نا، لے کے آؤ. یہ اسلام کی 1400 سال تاریخ ہے، 1445 سال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے. کیوں نہیں لے کے آئے؟ بالکل درست ہے. میں میری بات تو سنیں. ختم ہے بھائی، میری بات تو سنیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید لے کے آئے نا، جو اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں. میری بات تو سنیں محترم المقام، میری بات تو سنیں. سوال یہ ہے کہ غیر نبی کسی نبی کے مخاطبہ کی عقلی ذریعے سے تصدیق کیسے کر سکتا ہے؟ آپ صفات پیش کر رہے ہیں، کلام اعجاز. اللہ کے وجود پہ آپ کا کیا یقین ہے؟ یقین ہے یا نہیں آپ کو؟ نہیں، آپ موضوع سے کیوں جو ہے نا مطلب ہٹ رہے ہیں؟ اللہ کو دلیل سے پہچانتے ہیں نا. اور اللہ کو آپ نے کسی نے دیکھا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا شخص ہے جو اللہ کو مانتا ہے، نبوت کو بھی مانتا ہے، یہ شخص نبی ہے یا نہیں ہے؟ اس کی دلیل کی بات ہو رہی نا. اس نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ اللہ کو دلائل سے پہچانا نا. اور بھائی اگر اس نے اللہ کو دلائل سے پہچانا نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص نے نہیں دیکھا، میں نے بھی نہیں دیکھا، ہم نے جبرائیل کو نہیں دیکھا کہ وہ آ جائے بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. لیکن جس طرح ہم نے اللہ کو پہچانا دلیل سے، اسی طرح ہم نے اسی طرح واضح دلائل سے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان کو عصمت کو پہچانا. دلیل واضح دلائل سے. ٹھیک ہے نا، یہ بہت واضح دلائل. آپ توجہ نہیں کر رہے الگ، آپ کے ذہن میں کوئی شبہ شک ہے مجھے نہیں معلوم. بہت واضح بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں. پہلی بات ہے معصوم ہے، کسی نے نہیں کہا کہ ان کے وہ فراڈ کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے،
غلط کام کرتے تھے، کوئی ان کی تاریخ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. عصمت ہے. ایک شخص جو صادق قول ہے، معصوم ہے، وہ اگر جھوٹا آدمی مثلا فراڈی ہے، کوئی اس جیسا وہ مرزا غلام احمد وہ ادعا کرے، وہ تو پتہ ہے وہ جھوٹ ہے کہہ رہا ہے، معصوم تھا ہی نہیں وہ. اس کو ہم بچپن سے جانتے تھے وہ کیا کرتا تھا، لوگوں نے شہادتیں دی، لکھی، کتابیں لکھی اس پہ. اچھا، نبی صاحب معصوم ہے، پہلا شرط اس میں ہے، ٹھیک ہے نا. دوسرا شرط معجزات، الا ماشاء اللہ، معجزہ بھی تک زندہ ہے ہمارے سامنے. اس کے علاوہ انہوں نے جو شریعت لائی ہے وہ اعجاز ہے. ان کے کلمات انسان عاقل کے لیے، جو انہوں کے جو احکام ہیں، جو فرائض ہیں، وہ سب کے سب، انہوں نے جو توحید لائی ہے، جو نماز لائی، یہ سب کے سب اعجاز ہیں بھائی. خود واضح دلائل ہے کہ یہ کسی بشر کا، کسی فیلسوف کا، کسی حکیم کا، کسی طبیب کی یہ من گھڑت باتیں نہیں ہیں. یہ ایک ایسے سورس ہے جو خالق کون ہے. یہ بشر کا عقل اتنا نہیں پہنچتا کہ ایک ایسا کتاب لکھے کہ اس کتاب میں چھوٹے چھوٹے سورے ہیں. یہ ملاحظہ فرمائیے، سورہ کوثر ہے، دیکھیں یہ سورہ مبارکہ کوثر ہے، قرآن کے اواخر میں دیکھیں یہ کتنے چھوٹے چھوٹے سورے ہیں. اس جیسا سورہ کوئی لے کے ہے نا، کیوں نہیں لا سکتے بھائی؟ اگر یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے نا تو لوگ تو بھائی کلام کا کیا ہے. میں بھی اردو بولتے ہیں نا، جی اللہ، اس سے تو بہتر لوگ لے کے آتے ہیں، زیادہ لے کے آتے ہیں. اب یہ نا آپ جا کے اعلان کرو نا کہ جو مثلا غالب کا یا میر انیس کا یا اقبال کا جواب شکوہ ہے، شکوہ اس جیسا ایک شعر لے کے آئے نا، ہم اس کو 10 لاکھ روپے دیں گے. اگلے دن دیں گے، اگلے دن لائن لگ جائے گی شعراء کی کہ ہم نے اسے بہتر لکھا، اور لکھ دے بھی دیں گے. اوکے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ختم ہے بھائی آپ کی بات؟ نہیں، اس طرح تو کیا ختم، کچھ بھی نہیں ہوا. مطلب اس طرح تو کوئی مطلب 2 منٹ بات کریں، آپ اپنے خیالات کا 2 منٹ تک اظہار کریں. جی شکریہ آپ کا اللہ یاری صاحب. بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو صاحب عصمت ہے، جو صاحب اعجاز ہے، جو صاحب کلام ہے، بھلے وہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن نبوت کا معاملہ یا مخاطبہ کا معاملہ وہ بالکل اس سے الگ بھی تو ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا بھائی، میں غلط کہہ رہا ہوں. ایک شخص اگر معصوم ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ معصوم ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، پھر تصدیق واجب ہے. نہیں، وہ غلط بولتا ہی نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ معصوم ہے لیکن نبی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر معصوم ہے، ادعا بشرط ادعا اگر عصمت ثابت ہو جائے، ادعا کرے میں معصوم ہے، نبی ہوں. اللہ یاری صاحب معصوم ہے، ائمہ کرام معصوم ہے، لیکن وہ انبیاء تو نہیں ہے. کبھی نبوت کا ادعا نہیں کیا. اگر ادعا دیکھیں میری بات تو تصدیق کرتے. اگر معصوم ادعا کرے نا، عصمت اگر ثابت ہو، عصمت کو آپ نے سمجھا ہی نہیں. عصمت کیا ہے؟ عصمت یعنی کبھی خطا جھوٹ نہیں بولتا، خطا نہیں کرتا، سہو نہیں کرتا. اگر ایک ایسا شخص ہے کہ اس کی ہر بات صحیح ہے، اگر وہ کہہ دے میں نبی ہوں تو نبی وہ اس کا ثابت ہو جاتا ہے. بالکل سچا ہے، بالکل. آپ ائمہ اطہار علیہ السلام کی مثال دے رہے ہیں. ائمہ اطہار علیہ السلام نے کبھی نبوت کا ادعا، انہوں نے امامت کا ادعا کیا یقیناً، لیکن وہ معصوم تھے. میں ایک اور آپ سے بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو بنیادی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص ان تمام صفات کا حامل ہونے کے باوجود، ان تمام صفات جو آپ نے بیان کر دیں، مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی اس پہ کوئی اعتراض ہے. آپ مطلب بالکل جو ہے نا اس طرح طوالت میں پڑ گئے. مجھے عصمت پہ، اعجاز پہ، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ وہ وہیں کا وہیں رکا ہوا ہے کہ ہم نے خدا سے رابطہ نہیں کیا، ہمارا خدا سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، تو اسی لیے نبی بھیجا نا، اسی لیے نبی کو بھیجا. اور اگر انسان اللہ کا ہم سے ڈائریکٹ رابطہ ہوتا تو نبی کی کیا ضرورت ہے؟ فرشتہ ہمارے پاس خود ہی آ جاتا نا. اللہ نے ہمیں لائق نہیں سمجھا، اپنے خطاب کا لائق نہیں سمجھا اللہ نے ہمیں، کہ ہر شخص پہ اللہ تعالیٰ خود اس کا فرشتہ بھیج دے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، اور عقل کے بدولت ہم پہچان سکتے ہیں کہ واقعی نبی کون ہے، اللہ کون ہے، نبی کون ہے، ہم پہچان سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ دلائل میں نے بتا دیا کہ ایک شخص نبی ہے، اس کی دلیل کیا ہو سکتا ہے، میں نے بتا دیا. اب اس کے باوجود اس کی دلیل آپ کی جو بحث ہے اس سے یہی سمجھ آیا ہے، اس کی دلیل صرف عقیدہ ہے، صرف عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، مطلب عقلی استدلال کا اعجاز. بھائی صاحب دیکھیں، ایک شاعر کا شعر، بھائی صاحب شاعر کا شعر اس کی شاعری کی دلیل نہیں ہے؟ یقیناً ہے.
اور بھائی ایک لوہار ہے، وہ تلوار بناتا ہے لوہے سے، اس کی دلیل نہیں ہے کہ یہ لوہار ہے؟ بالکل دلیل ایک ہے، شخص اس میں اللہ تو کی کوئی شبہ جانب نہیں سے ہے، نشانی لیکن لے کے آپ- آتا ہے، اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو بشر اس جیسا کیوں نہیں بنا سکتے؟ مجھے بتاؤ، یہ سمجھاؤ مجھے۔ دیکھیں میری بات سنیں، بالکل درست ہے آپ کا استدلال، ختم بات سوال کرنے تو کا یہ ہے کہ عقیدہ ہے، بغیر دلیل کے تم عقیدہ، مسلمان عقیدہ رکھتے ہو، ہاں تو ہم عقیدہ دلیل کے ہے، ساتھ عقیدہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہم دلیل کے نہیں، ساتھ عقیدہ عقیدہ رکھتے ہے۔ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں مرسل دیکھیں، من عند اللہ ہے۔ نہیں یاری صاحب، دیکھیں عقلی استدلال کا فقدان ہے، ہاں عقلی فقدان ہے بھائی، تو وہ کی- جب آپ دیکھیں، خود کہتے عقلی ہو کہ استدلال کا شاعر فقدان، کی شاعری اس کی شاعر ہونے کی دلیل ہے، لوہار جو تلوار بناتا ہے لوہے سے، دلیل ہے کہ وہ لوہار ہے، یہ عقلی دلیل ہے؟ یہ عقلی دلیل نہیں ہے، عقلی یہ شہادت دیتا عقلی ہے کہ آدمی دلیل ہے، لوہار ہے۔ لیکن دیکھیں ہاں تو پھر تصدیق کیسے اسی ہوگی؟ طرح اگر یہ کلام اللہ نہیں ہے تو مجھے سمجھا دیں آپ، اگر یہ عقلی، آپ کہتے ہیں یہ عقیدہ آپ کو لوگوں کا عقیدہ ہے، دلیل نہیں ہے، اچھا مجھے سمجھا دیں کہ اگر یہ کلام اللہ نہیں ہے تو لوگوں نے ابھی تک اس جیسا کیوں ایک چھوٹا سا سورہ کیوں نہیں لکھا ہے؟ یہ 1445 سال ہے، مجھے سمجھا دو اس بات کا۔ بالکل پیسے نہیں ہے، مجھے اور بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے پاس پیسے نہیں ہے، تعلیم کی کمی ہے، یونیورسٹیوں کی کمی ہے، کتاب خانوں کی کمی ہے، فصیح و بلیغ لوگوں کی کمی ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ کیوں نہیں لا سکے ابھی تک؟ یہ اعجاز بالکل ہے کہ درست نہیں ہے آپ کی بات، ختم لیکن بات، سوال چپ، یہ ہے بس کہ پھر اس نہیں میں کہنا۔ عقلی استدلال کیا ہے؟ وہی یہ تو عقل شہادت عقیدہ ہے دیتا نا ہے نا کہ یہ خدا کا کلام ہے، بھائی، بس بھائی، یہ تو آپ کا اب عقیدہ یہ ہے نا خود خدا کہہ رہا ہے کا نا، کلام۔ او بھائی یہ عقلی کی دلیل ہے، جیسے عقل شہادت دیتا نا کہ شاعر کی شاعری اس کے شاعر ہونے کی دلیل ہے۔ اقبال ایک بڑا شاعر ہے، کہاں سے پتہ چلا؟ کہاں سے؟ اس کے شعر دیکھ کر عقل نے شہادت دی کہ یہ باصلاحیت شاعر ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ عقل کی دلیل نہیں ہے؟ بالکل ہے، ہاں، تو ایک کلام آدمی دیکھیں اچھا ڈاکٹر ہے، کہاں سے پتا چلا کہ اچھا ڈاکٹر ہے؟ بھائی اس نے جو سرجری کی ہے، اس نے جو کتابیں لکھی، عقل شہادت دیتا ہے کہ لائق ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز دیکھ کر عقل نے شہادت دی کہ یہ واقعا نبی ہے۔ اوکے بھائی، خدا حافظ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔